प्रोग्राम देख रहे हैं स्टार से हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं कराची शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर MQM पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन यकजहती रैली का इनेकाद किया गया है। ये वही इशारा है जहाँ पर पिछले जुमे को एक और सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात जमात इस्लामी की जानिब से भी फ़लस्तीन यकजहती जो है वो रैली का इनेकाद किया गया था। शायद आज एक तकाबुली जायज़ा भी हो, लेकिन हकीकत हाल ये है कि फ़लस्तीन के साथ हम आवाज़ होने के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने तमाम फ़रोई इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डाला है। देखना ये है कि MQM आज कितना बड़ा यहाँ पर गैदरिंग जो है वो शो कर पाती है। फ़लस्तीन के हक़ में ज़ाहिर है और इसराइल का जो जबर इस वक्त जारी है, उम्मत मुस्लिमा की एक आवाज़ है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें बहरहाल सरबका होकर सड़कों पर मौजूद हैं। मेरे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खालिद साहब, तनकीद तो नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत हाल ये है कि बहुत सारी सियासी जमातों ने आपका साथ दिया है, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि देर हो गई है या इट इज़ द राइट टाइम कि आप लोग सड़कों पर आकर, ज़ाहिर है देर क्यों हो गई है? हमने तो इस बात का इदराक किया है कि हर गुजरने वाला दिन, हमने तो एक हफ़्ता हो गया ना हमने तो कहा था कि ये मामला जो है ये सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होगा, जुल्म हद पार कर चुका है, अब सरहद पार करेगा और ये आग हमारी जानिब बढ़ रही है। इसके लिए फ़लस्तीन की आवाम को ही नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज देने की ज़रूरत है कि सिर्फ अरब दुनिया नहीं, पूरी मिल्लत इस्लामिया इस जुल्म को ना बर्दाश्त करेगी, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगी और अमली तौर पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। ये भी अमली कदम है। ये अमली कदम ये है कि कराची बड़ा अहम शहर है, मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा शहर है, अरब और अजम के दरमियान फासला और फ़र्क है। अजम दुनिया से ये आज मैसेज जाएगा अरब दुनिया को कि पूरी मिल्लत इकट्ठा है और इस जबर इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन खालिद साहब, आप इंटरनेशनल अगर अफेयर्स के हम बात करें, जो अभी तक अमेरिका का रवैया है और जिस तरह से रूस के व्लादिमीर पुतिन को आज उन्होंने, जो बाइडन ने जिस तरह के अलक़ाबात से नवाजा है, आप समझते हैं कि अमेरिका का तसल्लुत और इजराइल के साथ उसका नेक्सस और उसमें फिर पाकिस्तान और अरब ममालिक की अपनी कहीं ना कहीं जिसे कह सकते हैं मफादात, वो इस सारे मसले के आड़े आते हैं और इसीलिए शायद हम उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका का जो मामला है वो तयशुदा है और इस पे बात करके अपना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। वो तब्दील नहीं होना है, तब्दील इस्लामी ज़मीर को होना है। वो जो यरगमाल नज़र आता है उसको गुलामी से और यरगमाली से खुद को आज़ाद कराना है। लेकिन सिवाय ये किसी ने आवाज़ उस तरह से दी नहीं है, नहीं है। अच्छा, हमने भी कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है ना, तो ये उनको भी ललकारेंगे आज यहाँ से। मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरानों को जो अपना ज़मीर यरगमाल रख चुके हैं, ये इक़्तिदार से, बादशाह से कहीं बड़ा मसला है, कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। फ़लस्तीन के हवाले से जो आज MQM पाकिस्तान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है, उसके हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ से आज मिल्लत इस्लामिया के हवाले से भी बात होगी, यानी ज़ाहिर है वो तमाम अरब ममालिक जो कहीं ना कहीं खामोश हैं और इंतज़ार कर रहे हैं पता नहीं किसी और चीज़ का, तो वो उस इंतज़ार के लिए यहाँ से ललकार होगी। तो अब देखना यह है कि आज के इस रैली में लोगों की, आवाम की कितनी बड़ी तादाद सामने आती है और उनकी क्या राय होती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान के समाजी रहनुमा और बड़ी आवाज़ और बड़ी तवाना आवाज़ रहने वाले अंसार बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बर्नी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। ये फ़लस्तीन यकजहती रैलीज़ का सिलसिला जारी है, लेकिन आपकी आज MQM में यकजहती रैली को देखकर आपका आना मेरे लिए ज़रा। खालिद मकबूल भाई का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा ये रैली फ़लस्तीन की है, ये किसी सियासी जमात की नहीं है, ये किसी इदारे की नहीं है। और जब फ़लस्तीन की बात आती है तो हमारा खून खोलने लगता है कि जिस हिसाब से वहाँ पे लाशें गिर रही हैं, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, बेगुनाहों को शहीद किया जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हमारे घर पे हमला हुआ है। अगर हम ज़मीर वाले फ़रोश नहीं हैं, ज़मीर फ़रोश नहीं है और ज़मीर वाले लोग हैं, तो मेरे लिए ये मेरे अस्पताल पे, मेरे घर पे, मेरे मुल्क पे, मेरे वतन पे हमला है।
اور اگر ہم نہ اٹھتے کی تو معافی کے ساتھ اس وقت انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے، یعنی اسپتالوں پر بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، رہائش گاہوں پر بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ان کے پاس نہ خوراک ہے نہ ادویات ہیں، یعنی مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی اب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ظاہر آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ تو ویلفیئر کی ٹرسٹ ہے، کیسے وہاں تک کوئی امدادی کاروائیاں شروع کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے آج صبح تک جو میں نے صورتحال معلومات لی ہیں سب راستے بند ہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہاں سے کوئی سامان لے جانا ان کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اتنی زندگیاں قربان ہو رہی ہیں وہاں اگر ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے تو ہم خطرہ لے لیں، لیکن اگر وہ سامان وہاں تک نہیں پہنچ پائے اور یہیں پہ ہم بندر بانٹ شروع کر دیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا بالکل درست فرما رہے کہ ہیں، آپ اچھا نے خدشہ ہے۔ کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد سب ہم نکل آئے اور بھیک مانگنی شروع کر دی، وہ بھیک گئی کہاں؟ یہ نظر نہیں آ رہی۔ بہت اچھا خدشہ تو ہے۔ یہ جو تو جب تک وہاں راستے نہیں کھل جاتے، امدادی کاروائیاں نہیں شروع ہو جاتی، تب تک یہاں سے فنڈنگ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میں 3 سال رہا ہوں اقوام متحدہ کا مشیر خاص برائے انسانی حقوق، تو مجھے معلوم ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ میرا ملک بھی بدنام نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کچھ ہوا اور ہمارے یہاں بھیک شروع ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں آج ایک پاکستانی کی سیاست سے بالا تر ہو کر لوگوں کو اس ریلی میں آنا چاہیے۔ یہ ہمارے گھر پہ حملہ ہے، جب ہمارے گھر پہ حملہ ہے تو سیاست کس چیز کی؟ سیاست تو وہی ہوگی نا جب ہم ہوں گے۔ درست بات ہے، بہت بہت شکریہ انصار بڑنی صاحب۔ گفتگو کر رہے تھے سیاست جب ہوگی جب گھر ہوگا، اب تو گھر پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک امدادی کاروائیوں کے حوالے سے بات کی ہے، انصار بڑنی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا وقت تو ہے، لوگ ظاہر جمع ہو رہے ہیں، فنڈنگ بھی شروع ہو جائے گی، لیکن آگے راستے ہی بند ہیں، وہ آپ کو جانے ہی نہیں دے رہے، فنڈ ریزنگ ہو بھی گئی تو وہاں تک امداد کیسے پہنچے گی؟ شاید یہ امپورٹنٹ کوسچن بھی ہے، اور اگر اس میں کہیں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پھر ایک نیا جسے کہتے ہیں محاذ کھل جائے گا۔ اب میں یہاں پر کچھ خواتین کو آپ کو دکھانا چاہوں گی، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ اقوام عالم کا مسئلہ ہے۔ پروٹیسٹرز خواتین موجود ہیں، یہ خاتون نے اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ بھی اٹھا رکھا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا مشن ہے، کیوں یہاں پر آئی ہیں آپ؟ ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو جو ہے اینٹ سے اینٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے اسلام کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت بہت تکلیف میں، ہمارے دل جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کو، اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے فلسطینی بھائیوں کی اور لبنان کے بھائیوں کی، جو جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ تو ہم پہ بھی جہاد فرض ہو گیا، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں پہ فرض ہو گیا جہاد۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی یہاں آئی ہیں، کیا مقصد ہے آج کے اس پروٹیسٹ میں حصہ بننے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسرائیل کے جو ہے ان کے جو مظالم وہ مسجد اقصیٰ کے قریب غزہ میں اور فلسطینیوں پہ جتنا ڈھا رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم اس وقت جہاد نہیں کر سکتے، پاکستانی وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ ایئرپورٹ وغیرہ کی وجہ سے، پاسپورٹس وغیرہ کی وجہ سے، لیکن ہم پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کے یہ پوری امت مسلمہ کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ مظالم جلد سے جلد بند کیے جائیں۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جی میں پڑھتی ہوں۔ کیا پڑھی ہیں؟ میں نے BCom کیا ہے اور میں انٹرنیشنل کورسز کر رہی ہوں۔ اچھا اوکے، میں یہ جاننا چاہوں گی، دیکھو اب آج سے یہ مسئلہ نہیں ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے ہمارے بڑوں نے ہوش سنبھالا ہے، یعنی کم از کم دہائیوں پر مشتمل یہ مسئلہ ہے۔ اب ہر دفعہ کچھ ہوتا ہے غزہ کے اندر تو پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، شور بھی ہوتا ہے، آواز بھی اٹھتی ہے، اور پھر سب سائلنٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عرب ممالک میں وہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اس پر باقاعدہ طور پر عملی طور پر کوئی اقدام کریں، کیونکہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں؟ دیکھیں باتیں بہت ہو رہی ہیں، اور اب جو حال ہو چکا ہے، جو اتنا بڑا لاس غزہ کا ہر بار ہوتا ہے، کافی دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے، تو اب یہ مظالم بند ہونے چاہیے، اس پہ بیٹھ کے باقاعدہ بات کرنی چاہیے، جس بھی طریقے سے اس کا حل نکل سکتا ہے نکالنا چاہیے۔ عرب ممالکت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ کچھ اور خواتین بھی مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں جو پروٹیسٹ، آپ کیوں کس خاطر اس پروٹیسٹ کا حصہ بنی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ ظلم کے خلاف ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں، چاہے وہ ہم یہاں آنے کے بعد یا اپنے لفظوں سے یا اپنے قدموں سے ہم ساتھ دیں۔ ظلم 75 سالوں سے ہو رہا ہے، اس وقت جو واویلا مچا ہے وہ اس لیے مچا ہے کہ
यहूदी मारे गए। यहूदियों के मरने के बाद ये जो पूरी दुनिया में जो इंतशार फैला है, ये 75 साल से इंतशार नहीं फैला। 75 साल से मुसलमान मर रहे हैं वहाँ पे, जवान बच्चे ख़वातीन, उनके साथ जो बर्बरीत हो रही है उसकी कोई मिसाल नहीं मिली। आप क्यों आई नहीं है यहाँ पर? हम लोग फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हमारा बीइंग अ मुसलमान ईमान है कि इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा को क़यामत तक कुछ नहीं होगा। आमीन सुम आमीन। और हम अपने हिस्से का सिर्फ और सिर्फ ताउन करने आए हैं। हमसे रोज़ हशर जवाब ज़रूर मांगा जाए। फलस्तीन से रिश्ता क्या? फलस्तीन से रिश्ता अच्छा, जहाँ वहाँ पर हम देख रहे हैं ज़ाहिर हमास पर सिरे पैकार है और वो जवाबी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और बाकी सारा कुछ भी हो रहा है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, बच्चों की एक बड़ी तादाद इन हमलों में जो कि इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं और वो निशाना बन रहे हैं। एक खातून होने की हैसियत से, ख़वातीन होने की हैसियत से आप इस चीज़ को कैसे महसूस करती हैं? खातून होने की हैसियत से सबसे पहले तो इंसान होने की हैसियत से हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसके अलावा खातून होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों पर जो बमबारी की जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, माँओं को शहीद किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा जा रहा कि जहाँ पर जंगी कवानीन के तहत हॉस्पिटल्स को आप नहीं अटैक कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ा जा रहा, तो इससे ज़्यादा बर्बरियत क्या होगी? हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ठीक है, आप भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई हैं, वजह क्या है? क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट तो हम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन आपका बाहर निकलने की वजह क्या है? हमारी वजह बस यही है कि पहले इतना बचपन से यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं फ़लस्तीन पे जुल्म, लेकिन ये मीडिया का दौर है, ठीक है, और इसमें कोई चीज़ इसराइल की एक एक खुली दहशतगर्दी, जंगी दहशतगर्दी, खुली खिलाफ वर्जी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और फिर ये इंसानियत के नाते नहीं, एक उम्मत होने के नाते। लेकिन उम्मत तो माजरत के साथ उम्मत तो सोई भी है। बाकी आप जाके पूरी अरब दुनिया में जाकर देखें, बातें भी हो रही हैं, दौरे भी हो रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के इशू पे कोई किसी से नहीं मिल रहा है। हमारी आज की कोशिश सिर्फ इतनी है कि चोंच में पानी लेके एक चिड़िया गई थी आग बुझाने, हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है। ना हमारे इतने वसाइल हैं, ना ज़राए हैं कि हम इस दहशतगर्द मुल्क की दहशतगर्दी को रोक सकें। लेकिन काश हमारा ये प्रोटेस्ट बाकी दुनिया देखे कि अगर हम मुट्ठी भर लोग इसलिए खड़े हुए हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। कुछ ख़वातीन प्रोटेस्टर्स हैं, बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद भी हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। MQM पाकिस्तान की जानिब से आज शारा फैसल कराची पर रैली का इनेकाद किया गया है, फ़लस्तीन यकजहती रैली। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ज़ाहिर MQM की क़यादत के लोग यहाँ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा मौजूद हैं, दीगर सियासी तंजीमों को भी दावत दी है कि इस रैली का हिस्सा बने। सेनेटर नसरीन जलील साहिबा मुझे नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके मिजाज बखैर, तबीयत से अल्लाह का शुक्र है। मैडम, आज की रैली के हवाले से सियासी सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या देर हो गई इसका इनेकाद करते करते MQM को? आपको ऐसा लगता है? नहीं, चूँकि हमने इजहार यकजहती के लिए रैली बुलाई और तमाम तबक़े फ़िक़्ह के लोगों को, सियासी पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ और NGOs और दीगर तमाम शुबदात से एक दावत आम दी कि आज अपनी यकजहती फ़लस्तीनियों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक मैसेज देने के लिए दुनिया को कि कराची वाले जो हैं वो अपनी अख्तलाफात से हट कर सब लोग इस एक पॉइंट पर, फ़लस्तीन के इशू पर एक हैं और मज़म्मत करते हैं जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से तबाह बर्बादी और क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है। तो हमारे लोग जो है 3 बजे ज़ाहिर है कि जब अपने लोगों से लोग घरों से चले होंगे तो वक्त लगेगा। हाँ, जुमा जो है वो हाँ, उसके बाद से तो आप इंतज़ार कीजिए, देखिए कि क्या होता है। अच्छा, मैं नसीम जलील साहब, आप सेनेट में हैं और आपने पूरा उसका सिलसिला देखा भी है। हमारे मजम्मतें बड़ी होती हैं, हर चीज़ के लिए करारदादें भी आती हैं और मजम्मतें होकर पास भी हो जाती हैं। फ़लस्तीन का इशू मेरी जो है नस्लों ने, पिछली नस्लों ने भी देखा, आइंदा शायद आने वाली मेरे मुँह में खाक लेकिन नस्लें देखें। आपको लगता है कि जो अरब ममालिक का इस पूरे मामले पर जो रवैया है उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि हमारे जो लीडर, जो अफवाज पाकिस्तान के साबिक जनरल जैसे राइल शरीफ साहब हैं, वो एक पूरी फ़ौज की कमान करते हैं, तो पाकिस्तानी रियासत जो है किसी तरह का आपको लगता है बड़ा इनिशिएटिव ले सकती है इस मामले पर? ये देखिए, ऐसा मसला है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान
بہت طاقتور ملک ہے، لیکن جب آپ کمیٹی آف نیشنز کو دیکھیں تو 100 سے بھی زیادہ ممالک ہیں، اس میں ہم جو ہیں ہم جس سطح پہ ہیں وہاں پر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کچھ کہنے سے فرق پڑے گا، کیونکہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں جہاں انوالو ہوں کہ امریکہ اور پورا ویسٹ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، رشیا، چین نے تو اپنا سٹانس علیحدہ سے بنایا ہوا ہے، اور سعودی عرب جیسے ہے یا یو اے ای یا دیگر مسلم ممالک ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ کے قدم نہیں اٹھا رہے، لیکن پھر بھی ایران نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، جی بالکل ایسے ہی، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور انہوں نے امریکہ کو ٹیک آن کیا ہے، اور وہ مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بمباری بند کریں، لیکن اس کا کوئی ولادیمیر پوتن کا اپنا ایک سٹانڈ ہے رشیا کے حوالے سے، لیکن اس سارے مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اگلے سال الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہوگی، اور جیوش لابی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے دنیا میں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا رہے ہیں، اور وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کو ملیمیٹ کر رہے ہیں غازہ میں، بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں، پوائنٹ بیکاز الیکشن ہے نیکسٹ ایئر، اس کی کیمپیننگ کے لیے جو بائیڈن اپنا ظاہر ہے پورا نریشن اور بلڈ کر رہے ہیں، میں امید کر رہی ہوں کہ خدا کرے کہ اور لوگ اس میں انوالو نہ ہوں، حزب اللہ جنگ میں شامل نہ ہوں، کہیں ایران نہ آ جائے، پھر دیگر مسلم ممالک چاہیں یا نہ چاہیں ان کو جانا پڑے گا، ان کو جانا پڑے گا۔ تو پاکستان تو بہت ہم یہاں پر ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، لیکن اس کی ہم جس حد تک کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری وہ وقت شاید نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس مقصد کے لیے آج کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 1,500 سے زیادہ بچے غازہ میں جہاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور پانی ابھی تک ان کے پاس پانی اور کھانے کی اشیاء اور دوائیاں وغیرہ نہیں پہنچی ہیں، کیونکہ جو رستہ ہے رفح وہ بند ہے، اس کو بمبارڈ کر دیا تھا اسرائیلیوں نے، اور 10 لاکھ کی آبادی میں کہتے ہیں کہ 2 ملین کی آبادی اگر تھی تو پھر، اور ایک اگر وہاں سے شفٹ بھی ہو گئے، مائیگریٹ کر رہے ہیں، تو بقیہ لوگوں کو لیے 20 ٹرک کتنے ہوں گے، کیا ہوں گے، اور پھر فیول نہیں دینے جا رہے، تو ہاں، لیکن آج کی اس ریلی سے آپ کہہ رہی ہیں کہ توقعات ہیں، اور ایک بہتر مومنٹم MKM پاکستان اپنے پلیٹ فارم سے دکھا رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ سارے لوگ مل بیٹھ کے اگر کسی ایک طرف چلیں تو شاید پاکستانیت پہ بھی ہم ایک ہو جائیں۔ تھینک یو، آئی ہوپ سو، بہت بہت شکریہ۔ سینٹر نسری جلی صاحبہ گفتگو فرما رہی تھیں، اور کہہ رہی ہیں کہ آج کا یہ مومنٹم ثابت کرے گا کہ MKM پاکستان نے تمام شعبہ جات جو پاکستان کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حصہ لے رہے ہیں اس آج کی ریلی میں۔ MKM پاکستان کی جانب سے فلسطین کی یکجہتی ریلی میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں علامہ جمیل راٹھور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد MKM پاکستان کی اس ریلی میں سیاسی بنیاد پر ہے یا پھر وہی جو پیغام ہے MKM پاکستان کا؟ دیکھیے، میں آپ سے بتاؤں کہ امت مسلمہ کو آج جو مسئلہ درپیش ہے، 57 اسلامک ممالک آر دیئر ان دا ورلڈ بٹ دے آر آن دا سائلنٹ موڈ۔ اب پہلی مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ نے، اور پھر سردار عبدالرحیم صاحب کی ہمیں کال آئی، تو ان لوگوں نے مشترکہ طور پر اس فلسطین کاز کے لیے اگر آواز بلند کی، ظاہر ہم آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے جذبوں کا اظہار کرنے کے لیے، تو آواز ملانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کراچی کو آن کرنے والی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ نے یہ صحرا اللہ نے ان کے سر باندھا، تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم فلسطین کاز کے لیے دام درہم قدم سخن جان مال روح ہر طرح سے ان کے ساتھ حاضر ہیں، اس لیے کہ یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا سوال ہے۔ علامہ جمیل راٹھور صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین کے ایشو پہ بھی میں وارا صاحب سے بھی اس پر بات کر لیتی ہوں۔ فلسطین کے ایشو پر ظاہر علماء کرام کی جانب سے پاکستان کی سطح پر اگر میں بات کروں تو سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے مذہبی جماعتیں اپنا ایک پاور رکھتی ہیں، لیکن یہ پاور ریاست کو میسج نہیں دیتا، ریاست کا کوئی ایکشن پلے نہیں ہوتا سنس لاسٹ مینی ڈیکیڈز۔ دیکھیں، میں جب ریاست کی بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں قبر کی اور بلکہ قبرستان کی خاموشی نظر آتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کوئی بھی امت مسلمہ کا کاز، اور پاکستان کا کیا لگا ہوا نام،
ٹیگ لگا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. لہٰذا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بلند ہوا تو اس نام سے اللہ نے یہ پاکستان عطا فرمایا. لہٰذا امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پاکستان بنا تھا. لیکن 57 اسلامی ممالک میں شومی قسمت سے آج پاکستان سب سے پچھلی قطار میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ دیکھیں عوام تو لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہے, اپنا ہر سب کچھ فلسطین کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہے. لیکن آج نہ کشمیر کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے نہ فلسطین کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی باغ دوڑ کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے دے دی ہے جو بالکل خاموش ہیں. کم از کم آواز تو بلند کریں. علامہ اشرف گرمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, سنی علماء کونسل کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں, اور ہماری گاڑی کے اندر ہی دیکھیں سارے علماء کرام. آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج سیاست کا سوال نہیں ہے, آج کسی پارٹی کا سوال نہیں ہے, آج پوری امت مسلمہ کا سوال ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی کا بھی سوال نہیں ہے. آج ایران اور سعودی عرب ہاتھ ملا لیں, آپ یقین جانیے کہ بالکل دل بھی ملا لیں. اگر دل بھی ملا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کافر اس لیے ہمیں مار رہا ہے کہ ہمیں شیعہ و سنی کے فریگرنس کے اندر انہیں فریگرنٹ کر دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے. جب اگر ہم ایک ہو گئے, جو کہا تھا نا ہمارے قائد نے لیاقت علی خان نے, یہ مٹھی جس دن بن گئی تو انشاءاللہ یہ پنچ بہت زور سے لگے گا ان کے منہ پر. آج کی اس ریلی میں کتنی شخصیت مطلب کتنی بڑی ریلی ہے, کتنا نمبرز آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گیدر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کراچی آپ سب کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا شہر ہے, مسلمان ملکوں کا سب سے بڑا شہر ہے. اور کراچی میں یہ کوئی سیاسی اقدام نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر راٹھور صاحب نے کہا کہ یہاں ہم امت کی خاطر جمع ہوئے ہیں. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ کراچی میں کم از کم تمام امتی جو ہیں وہ ایک ہی سلوگن پہ کھڑے ہوئے ہیں, فلسطین کی کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا یہاں کسی بھی سیکٹ کا یا کسی بھی سیگمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ صرف اور صرف امت کا ایشو ہے, اور امت کے ایشو پر یہ کال دی گئی ہے, اور یہاں پہ صرف اور صرف امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے. یہی بہت بہت شکریہ تمام شخصیات کا. ظاہر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. MQM پاکستان کی جانب سے فلسطین یکجہتی ریلی اس وقت شارع فیصل پر جاری ہے. JUIF کے بہت سارا پرچم آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے میرے ارد گرد. ان کے ظاہر ہے ان کی جماعت کو بھی دعوت دی گئی تھی, دیگر اور سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت ہے. دیکھنا یہ کہ اور کون کون سے لوگ جو ہیں آج کی اس ریلی میں شرکت کرتے ہیں اور فلسطین کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت یہاں موجود ہیں. MQM پاکستان کی جانب سے فلسطین یکجہتی ریلی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سیاسی سوال کرنا نہیں چاہتی, لیکن میں سارے لوگوں سے آپ کے کر ضرور رہی ہوں یہ بات کہ آج کے دن پہ لوگ آپ کے ناقدین تو ہیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر کی ہے اپنا مومنٹم شو کرنے کے لیے کراچی جیسے شہر میں فلسطین کے معاملے پر MQM میں. وہ کچھوے اور خرگوش کی دوڑ سنی تھی بچپن میں آپ نے؟ جی. تو اس میں جیتتا کون ہے آخر میں؟ کچھوا. تو خرگوش کو رہنے دے اپنی خوش فہمی میں. خرگوش کے پاس گئے تھے آپ گاجر دکھانے کے لیے؟ خرگوش کو اس کی اوقات بتانے کے لیے گئے تھے, اور اگر اس کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, دیر آئے درست آئے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی وقت ایسا ہو کہ جو فیصلے کی گھڑی ہو نا, تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے اپنی توانائی اور وسائل کو ضائع نہیں کیا جاتا. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے. عالمی چیلنجز ہیں بڑے بڑے. یہ جو مسئلہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, اور اس میں اب خاموش تماشائی بن کے نہیں رہا جا سکتا. یا تو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پھر مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. میرے خیال میں یہ کراچی ایک ایسا کیپٹل ہے جہاں پر ان لوگوں کی اکثریت ہے جنہوں نے بر صغیر میں بھی ایک نظریاتی ملک بنانے کے لیے تحریک چلائی تھی, اور ان کی موجودہ نسل بھی بڑی تعداد میں آج یہاں پر بستی ہے. وہ آج اگر پوری عالمی برادری کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ, اور سب سے بڑی بات ہم تو اس کو مذہب سے بھی ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ انسانیت کے تقدس اور پامالی کا مسئلہ ہے. بدترین چنگیز خان کے جو دور کے مظالم ہیں ان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے اگر صہیونیت پسند اسرائیل آمادہ ہو گیا, تو میں اور
آپ کیا کریں گے. اگر انہوں نے مطلب یہ فیصلہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کو تقسیم کرنے کا اپنی طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں, اور جو قوتیں مغرب کی ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں وہ بھی آج جس نظام پہ کھڑی ہے نا وہ خود اس کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں اس دنیا کو تقسیم کر کے. تو انہوں نے خود اگر یہاں پر گیدر ہونے جا رہے ہیں, کوئی نمبر ہے جس کو آپ شو کر سکیں کہ یہ نمبر ہوگا؟ دیکھیں جب تمام مکاتب تمام دیکھیں ہم اصل میں سمندر کی گنتی نہیں کرتے نا, جب سروں کا سمندر ہوگا تو پھر اس کی گنتی کیا کی جائے, اصل بات تو یہ نا. بہت شکریہ. میں اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ شیعہ علماء کونسل اور وحدت مسلمین کے تمام اکابرین بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. یہ ایک بڑی ڈفرینٹ بات ہے جو شاید رجسٹر کرنے کی بھی ضرورت ہے. سر آج کی ریلی جو ہے میں سنی رہی تھی کہ سارے لوگوں کو پیغامات گئے ہیں اور سب کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں. لگ تو رہا تھا کہ شاید سیاسی جماعتیں ہوں گی لیکن بڑی مذہبی جماعتیں اور پھر مختلف سیکٹ کے لوگ یہاں پر ہونا, اس کا کیا میسج ہے؟ جی ہاں, اگر سیاست مذہب کے لیے ہو تو عبادت ہے, اور اگر سیاست صرف حکومت کے لیے ہو تو پھر مشکل ہے. لہٰذا یہاں پر مذہب کے لیے, انسانیت کے لیے, ہمدردی کے لیے سب کو ویسے ہی جمع ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پوری سرزمین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین میں, اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے. اور اس کے ساتھ جو استعمار ہے, جو دشمنان اسلام ہیں, دشمنان فلسطین ہیں, دشمنان انسانیت ہیں, وہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب جمع ہوں اور اس پیغام کو عام کریں کہ جو فلسطین کے لیے صرف ہمارا جمع ہونا فلسطین کی آزادی کا پیغام ہے. لیکن میں یہ سوال شاید کرنا حق بجانب ہوں کہ جس طرح سے ایران نے اس سارے معاملے پر اس کو شاید انگریزی میں صحیح ٹرمنالوجی استعمال کریں ہیڈ آن لینا, امریکہ کو بھی لیا اور پھر اسرائیل کو بھی بڑے سخت الفاظ میں بات کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک دفعہ شاید ایک سٹیپ فارورڈ ہو گیا, آگے بڑھ گیا, باقی ساری مسلم امت 56 ممالک ایک طرف, 55 ممالک ایک طرف اور ایران ایک طرف؟ بات یہ کہ علامہ اقبال نے بھی اس بات کو تو درک کر لیا تھا کہ دیکھیے, اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث ایسی فرمائی ہے, اگر آج یہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو اگر اسرائیلی, صہیونی, امریکن, جتنی بھی یہ قوتیں ہیں, یہ اگر اس کو ثریا پہ بھی لے جا کے رکھ دیں گے تو جس قوم کا نام لیا آپ نے ایران, تو وہ تو اسلام کو ثریا سے بھی لے آئیں گے, فلسطین کیسے نہیں لے آئیں گے. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں, آج اگر عالم انسانیت اور عالم اسلام کی اگر کوئی آواز ہے, کوئی اسٹیٹ ہے, تو اس کا نام یقیناً, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایران ہے. آقا خمینی نے یہی جملہ فرمایا تھا کہ صرف یہ مسلمان متحد ہو جائیں, اور متحد ہو گیا کر ایک ایک بالٹی پانی بھی اگر ہم اسرائیل کی طرف بہا دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. اور آج یہ طے ہو گیا ہے, روز بروز اسرائیل نابودی کی طرف جا رہا ہے, اور یوں کہوں کہ اسلام اور فلسطین آبادی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ. یہاں پر ظاہر ہے آپ نے علامہ کی گفتگو سنی ہے, باقی تمام اکابرین بھی موجود ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر کسی ایک مذہبی جماعت کے نہیں لیکن ظاہر ہے مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو شاید ایسا لگتا ہے کہ MKM پاکستان کا جو پیغام تھا اس یکجہتی ریلی کے تھرو کہ وہ کسی ایک کچھ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرنی بلکہ تمام شعبہ جات کی نمائندگی کرنی ہے, تو وہاں وہ یہ میسج مجھے یہاں پر کنوے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہرحال انیس قائم خانی MKM پاکستان کے رہنما, فلسطین یکجہتی ریلی, کیا دیکھ رہے ہیں آج کتنا بڑا مومنٹم کراچی میں جمع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ MKM نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سماجی جماعتیں, اہل کراچی سب یہاں موجود ہیں. لبرل بھی ہے, سیکولر بھی ہے, مذہبی بھی ہے, صرف اس لیے کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہر انسان, ہر پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ ہے. لیکن میں انیس بھائی یہ بات سوال شاید اہم ہے, کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر کی ہے, ہمیں دیکھنے کے بعد اسی اشارہ پر پچھلے آپ کو معلوم ہے جمعے کو ایک بڑی اور ریلی کا انعقاد تھا جماعت اسلامی کا, وہ کہہ رہے ہیں بڑی دیر کی ہے انہوں نے تو اس ریلی کو نکالنے میں. یہ MKM کی ریلی نہیں ہے کہ جو میں جماعت اسلامی سے کمپیئر کروں, یہ کراچی والوں کی ریلی ہے. جماعت نے اپنی ریلی کی تھی, آج MKM اپنی ریلی نہیں کر رہا, اہل کراچی کی ریلی کر رہا ہے جس میں جمعیت الاسلام کے بھی جھنڈے ہیں اور GDA کے بھی جھنڈے ہیں,
हैं, हर जमात के झंडे हैं। यही काम उनको करना चाहिए था, उनको यहाँ आना भी चाहिए था। अच्छा, ये उन्होंने तनकीद भी की है कि आपने फ़लस्तीन के मामले पर जिस तरह से पैगाम भेजा है वो पैगाम भी दुरुस्ती नहीं है। मैं अभी आप मुझसे बात करी, मैं फ़लस्तीनी बच्चों को देख रहा हूँ। मेरे लिए ये मसला नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है, मेरे लिए मसला वो मासूम बच्चे हैं, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अनीस भाई, अगर फ़लस्तीन के मामले पर ही हम रुक कर बात कर रहे हैं तो यहाँ से इमदाद के लिए आपको पता है कराची दिल खोल कर मदद करता है, दुनिया भर में इमदाद यहाँ से बड़ी तादाद में जाती है, लेकिन अभी रास्ते ज़ाहिर बंद है। लेकिन इमदाद के लिए लोगों ने KKF और दीगर जगहों से राब्ते किए, ये मेरे इल्म में है। क्या अभी यहाँ से कोई ऐसा तरीका शुरू हुआ है कि यहाँ से आप इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर? बिल्कुल, इमदादी भी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा इस वक्त उनको इसकी ज़रूरत है ताकि अमेरिका और वेस्ट के ऊपर प्रेशर आए और इसराइल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आए कि वो जुल्म को बंद करें, बम्बार्डमेंट बंद करें, हॉस्पिटलों पर जुल्म कर रहे हैं वो, ये बंद होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अनीस कायम खानी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे हैं कि ये बात शायद हट गई है इस बात से, ये बहुत ऊंची बात हो गई है कि हमने आज की इस रैली में ये साबित ही नहीं करना कि कितने लोग आ रहे हैं, हमने ये दिखाना है कि यहाँ पर हर सतह का जो शख्स है वो मौजूद है और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो हैं वो आज की इस इज़हार यकजहती फ़लस्तीन रैली का हिस्सा बनने जा रही है। आज की इस MQM फ़लस्तीन यकजहती रैली जो है उसका सिलसिला इस वक्त जारी है, सारे प्रोग्राम हमें करना है। और तो अभी काफ़िले जो हैं बड़ी तादाद में शारा फैसल पर आना शुरू हो गए हैं और एक बड़ी ख़ास तादाद आपको शारा फैसल पर दिखाई भी दे रही है। अब देखना यह है कि इख्तिताम तक कितनी बड़ी तादाद आज क्लेम कर पाती है MQM पाकिस्तान और आज की इस फ़लस्तीन यकजहती का जो इनेकाद है जिसमें इन्होंने तमाम सियासी जमातों को भी मदऊ कर रखा है, मजहबी जमातें भी मौजूद हैं और दीगर और शुबाजात से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी आमद भी हो रही है। लेकिन जो मैसेज है शायद वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इस सब की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर आयद भी होती है कि वो इसको ज़बान से रोके और इस तरह से इज़हार यकजहती करते हुए गाज़ा के अंदर जो बर्बरियत इज़राइल कर रहा है उसको खुला मैसेज भी पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।